بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصیغہ میں ہم نے افعال کی بحث پڑھ لی۔ اب ہم چلتے ہیں اسماء مشتقہ کی طرف۔ مصدر سے بننے والی کل 9 چیزیں تھیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، یعنی 3 افعال اور 6 اسماء۔ اسماء مشتقہ اس کا واحد ہے اسم مشتق۔ اسم مشتق کہتے ہیں اس اسم کو جو فعل سے بنے، اور ایسے اسماء 6 ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم اعلیٰ اور اسم ظرف۔ آج ہم اسم فاعل اور اسم مفعول کو پڑھ لیتے ہیں۔ اسم فاعل کہتے ہیں اس اسم کو جو معنی مصدری حدثی پر بغیر زیادتی کے دلالت کرے۔ اب اس کی تشریح کرنا ہوگی۔ معنی حدثی کہتے ہیں اس معنی کو، حدث کے معنی ہیں نوپید، یعنی ایسا معنی جو پہلے موجود نہیں تھا پھر وجود میں آیا اور بعد میں ختم بھی ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں پڑھ رہا ہوں، تو جب پڑھنا بالفعل جاری ہو تب کہیں گے قارئٌ، پڑھنے والا۔ جب پڑھنا شروع نہیں کیا تھا جب قارئٌ نہیں کہلائیں گے، اور پڑھنا ختم ہو جائے تب بھی قارئٌ نہیں کہلائیں گے۔ تو کیا مطلب نکلا کہ پہلے جو معنی وجود میں نہیں آیا تھا بعد میں وجود میں آیا اور پھر ختم بھی ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں معنی حدثی۔ اسم فاعل میں حدثی معنی پایا جاتا ہے، یعنی ایسا معنی جو پہلے وجود میں نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا اور پھر ختم بھی ہو جائے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں بولیں گے کہ کام کا کرنے والا بتلائے، یعنی فعل سے بنے اور فعل کے کرنے والے کو بتلائے۔ جیسے یسمع سے سامع، سننے والا، یہ اسم فاعل ہے کہ یسمع سے بنا ہے، اور سامع کہتے ہیں اس کو جو سننے کا کام کرنے والا ہے، اس کو اسم فاعل بولتے ہیں۔ اور اس میں زیادتی کا معنی نہیں ہوتا۔ زیادتی کا معنی کس میں ہوتا ہے؟ اس میں تفضیل میں ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں فاعل بنتا کیسے ہے وہ سمجھیں گے۔ فعل یا تو ثلاثی مجرد ہوگا، یعنی 3 حرفی ماضی، جس کے ماضی میں صرف 3 حرف ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے نصر، سمع، ضرب، یہ ثلاثی مجرد ہے۔ اور ثلاثی مجرد کے علاوہ غیر ثلاثی مجرد اگر فعل ہو، جیسے اکرم ہے، 4 حرف ہیں، اجتنب ہے، 5 حرف ہیں، استنصر ہے، 6 حرف ہیں، اسی طرح رباعی وغیرہ جو ہوتے ہیں، بعثر، تسربل، مطلب ثلاثی مجرد کو چھوڑ کر باقی افعال، تو ان دونوں کا قاعدہ الگ ہے۔ ثلاثی مجرد سے اسم فاعل بنتا ہے مطلقاً فاعل کے وزن پر۔ مطلقاً کا مطلب کیا؟ کہ چاہے عین کلمے کی حرکت رفع ہو، جیسے ینصر ضمہ، یسمع فتحہ، یضرب کسرہ، عین کلمے کی حرکت چاہے ضمہ ہو
فتحہ ہو یا کسرہ ہو، مطلق کے معنی کوئی قید نہیں۔ فاعلن کے وزن پر بنائیں گے، جیسے نصر ینصر سے ناصر، سمع یسمع سے سامع، ضرب یضرب سے ضارب، ناصر مدد کرنے والا، سامع سننے والا، ضارب مارنے والا، کاتب لکھنے والا، عالم جاننے والا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر فعل ثلاثی مجرد نہیں ہے تو اس میں فاعل کو مضارع معروف سے بنائیں گے۔ مثال کے طور پر اکرم 4 حرفی ہے، اجتنب 5 حرفی ہے، استنصر 6 حرفی ہے، تو ان کا مضارع معروف لیں گے۔ اکرم کا مضارع ہے یکرم، اجتنب کا مضارع ہے یجتنب، استنصر کا مضارع ہے یستنصر۔ مضارع معروف سے اس طرح بنائیں گے کہ علامت مضارع دور کر کے اس کی جگہ میم مضموم یعنی ضمے والا میم لے آئیں گے، اور اخیر سے پہلے والے حرف کو کسرہ دیں گے اگر کسرہ نہ ہو تو، اور اگر ہے تو رہنے دیجئے، اور آخری حرف کو تنوین دیں گے۔ تو یکرمو سے مکرمن، یکرمو سے یا گرا دی، اس کی جگہ میم مضموم لے آئے۔ ما قبل آخر را یہ مضارع میں مکسور ہے، اس میں فاعل میں بھی مکسور ہی رہے گی، اور اخیر میں میم پر تنوین دے دی، مکرمن اکرام کرنے والا۔ یجتنبو سے یا گرا دیا، اس کی جگہ میم مضموم لائیں گے۔ ما قبل آخر یعنی آخر سے پہلا حرف نون ہے، یہاں مکسور ہے مضارع میں بھی، اس میں فاعل میں مکسور رہے گا، اور اخیر کو تنوین دے دیں گے، مجتنبن پرہیز کرنے والا۔ یستنصرو سے یا علامت مضارع گرا کر میم مضموم لے آئیں گے، اخیر سے پہلا حرف مکسور ہی ہے، اخیر کو تنوین دے دیں گے۔ مستنصر مدد چاہنے والا، یہاں تو ما قبل آخر سب میں مکسور تھا، ہم اگر مفتوح کی مثال لیں گے تو تقابل یتقابل، یتقابل میں با مفتوح ہے، اس میں فاعل میں یہ با مکسور ہو جائیں گی، متقابل آمنے سامنے ہونے والا۔ تو اس طرح اس میں فاعل کی گردان بنے گی۔ فاعل یہ واحد مذکر، فاعلان تثنیہ مذکر، فاعلون جمع مذکر۔ یہاں یہ بات دیکھنا ہے کہ فاعلان اور فاعلین یہ دونوں تثنیہ ہیں، فاعلان حالت رفع میں یعنی الف کے ساتھ، اور تثنیہ کا نون مکسور ہوتا ہے، اور فاعلین حالت نصبی اور جری میں یہ آتا ہے یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور تثنیہ کا نون مکسور۔ تو فاعلان اور فاعلین یہ دونوں تثنیہ ہیں، فاعلون اور فاعلین یہ دونوں جمع ہیں، جمع مذکر۔ تو جمع مذکر واو ما قبل مضموم کے ساتھ حالت رفع میں، اور حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مکسور اور مکسور کے ساتھ، اور جمع کا نون مفتوح ہوتا ہے، فاعلون اور فاعلین۔ فاعلتن واحد مؤنث ہے، فاعلتان تثنیہ مؤنث حالت رفع میں، اور فاعلتین تثنیہ مؤنث حالت نصب اور جر میں، اور فاعلات جمع مؤنث، فاعل فاعلان فاعلین فاعلون فاعلین فاعلۃ فاعلتان فاعلتین فاعلات۔ فاعل کرنے والا ایک مرد، فاعلان کرنے والے 2 مرد، فاعلون کرنے والے سب مرد، فاعلۃ کرنے والی ایک عورت، فاعلتان کرنے والی 2 عورتیں، فاعلات کرنے والی سب عورتیں۔ سامعن سننے والا ایک مرد، سامعان سننے والے 2 مرد، سامعون سننے والے سب مرد، سامعات سننے والی ایک عورت، سامعتان سننے والی 2 عورتیں، سامعات سننے والی سب عورتیں۔
سامعن سامعانی سامعین سامعون سامعین سامعتن سامعتان سامعتین سامعاتن، اس طرح باقی گردانیں ہم کر سکتے ہیں۔ اس میں مفعول میں آئیں گے۔ اس میں مفعول کہتے ہیں اس اسم کو جو فعل سے بنے اور جس پر فعل واقع ہو اس کو بتلائیں، جیسے مسموع سنا ہوا، منصور مدد کیا ہوا، تو جس کی مدد کی گئی اس کو بتلا رہا ہے منصور، اس میں مفعول۔ فعل ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ اب نصر، سمیع اور ضرب یہ تینوں ثلاثی مجرد ہے، تین حرفی ہے ماضی جس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو اس سے مفعول کے وزن پر آیا منصور مدد کیا ہوا، مسموع سنا ہوا، مضروب مارا ہوا، کتب سے مکتوب، علم سے معلوم وغیرہ۔ اور غیر ثلاثی مجرد یعنی جو فعل ثلاثی مجرد نہیں ہے بلکہ 4 حرفی، 5 حرفی یا 6 حرفی یا رباعی ہے، تو اس کا اس میں مفعول مضارع مجہول سے بنائیں گے۔ اس میں فاعل مضارع معروف سے بنا تھا، یہ دونوں کو خاص یاد رکھنا ہے، اور اس میں مفعول مضارع مجہول سے بنائیں گے۔ چنانچہ یکرم مضارع مجہول ہے، یکرم مضارع معروف تھا، یکرم مضارع مجہول، یجتنب مضارع معروف تھا، یجتنب مضارع مجہول، یستنصر مضارع معروف تھا، یستنصر مضارع مجہول۔ مضارع مجہول سے بنائیں گے، بہت آسان ہے۔ علامت مضارع کو دور کر کے اس کی جگہ میم مضمون لگائیں گے اور اخیر کو تنوین دے دیں گے، بس ہو گیا کام۔ دو ہی کام ہے بس، یکرم کی یا گرا دیجئے اور میم مضمون لگا دیجئے اور اخیر کو تنوین دے دیجئے۔ یکرم سے مکرمن، عزت کیا ہوا، اکرام کیا ہوا۔ یجتنب سے مجتنبن، پرہیز کیا ہوا۔ یا کو گرا دیا، میم مضموم لگائے اور با کو تنوین دے دی۔ یستنصر سے مستنصرن، یا کو گرا دیا اس کی جگہ میم مضموم لے آئے اور را کو تنوین دے دی، مستنصرن مدد چاہا ہوا۔ اس کی گردان بھی دیکھیں گے، مفعول، مفعولان، مفعولین، مفعولون، مفعولین، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولتین، مفعولات۔ مفعول واحد مذکر، مفعولان تثنیہ مذکر حالت رفع میں، مفعولین تثنیہ مذکر حالت نصب اور جر میں، مفعولون جمع مذکر حالت رفع میں، مفعولین حالت نصب اور جر میں جمع مذکر، مفعولۃ واحد مؤنث، مفعولتان تثنیہ مؤنث حالت رفع میں، مفعولتین تثنیہ مؤنث حالت نصب اور جر میں، مفعولات جمع مؤنث۔ یہ مفعولان ہے، یہ مفعولین، مفعولون، مفعولین۔ مفعول کیا ہوا ایک مرد، مفعولان کیے ہوئے 2 مرد، مفعولون کیے ہوئے سب مرد، مفعولۃ کی ہوئی ایک عورت، مفعولتان کی ہوئی 2 عورتیں، مفعولات کی ہوئی سب عورتیں۔ مسموع سنا ہوا ایک مرد، مسموعان سنے ہوئے 2 مرد، مسموعون سنے ہوئے سب مرد، مسموعۃ سنی ہوئی ایک عورت، مسموعتان سنی ہوئی 2 عورتیں، مسموعات سنی ہوئی سب عورتیں۔ اس کی گردان کریں گے، مفعول، مفعولان، مفعولین، مفعولون، مفعولین، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولتین، مفعولات، منصور، منصوران، منصورین، منصورون، منصورین، منصورۃ، منصورتان، منصورتین، منصورات، مسموع، مسموعان، مسموعین، مسموعون، مسموعین، مسموعۃ، مسموعتان، مسموعتین، مسموعات۔ اس طرح ان کی گردانیں ہم کریں گے۔ امید ہے کہ دونوں قاعدے اور گردان ہمارے طلبہ فکر مندی کے ساتھ یاد کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔